نکاح کیجئے دینداری کی بنیاد پر۔ شریعت یہ کہتی ہے اگر چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی حسن درجے کی روایت فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ فرمایا لوگوں اگر تمہارے پاس دیندار گھرانے کا رشتہ آ جائے تو اپنی بچی کا نکاح اس کے ساتھ کر دینا۔ اگر ایسا نہیں کرو گے زمین میں بہت بڑا فساد پھیل جائے گا، یہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کوئی مرد نکاح کرتا ہے تو کیا کیا چیزیں وہ تلاش کرتا ہے اپنی ہونے والی بیوی میں۔ فرمایا تنکح المرأۃ لاربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ صحیح بخاری کی روایت نبی فرماتے ہیں ایک نوجوان ایک مسلم لڑکا جب نکاح کرتا ہے تو کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے؟ کوئی مالداری دیکھتا ہے، کوئی حسب و نسب دیکھتا ہے، کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے۔ شریعت کہتی ہے فَظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک۔ اے لوگوں تم یہ چاروں صفات مل جائیں تو بہت اچھا ہے۔ مالداری بھی مل گئی، حسب و نسب بھی مل گیا، خاندان بھی اچھا مل گیا، دینداری بھی ہے، دینداری کے بعد تمام چیزیں مل گئیں، نور علی نور، سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن نبی فرماتے ہیں اگر خوبصورتی نہ مل سکی، مالداری نہ مل سکی، حسب و نسب نہ مل سکا، دینداری مل گئی، فرمایا تم اس کے ساتھ دیندار بچی سے نکاح کر کے تم کامیابی حاصل کر لینا۔ شریعت ابھار رہی ہے، دینداری ہے، نکاح کر لینا۔ اللہ تمہارے لیے اسی میں رب العالمین نے خیر کا پہلو رکھا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح مسلم شریف کی روایت الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ فرمایا پوری کی پوری دنیا یہ سامان ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، لیکن دنیا کی سب سے بہترین جو چیز ہے اللہ کے نبی نے دیندار عورت کو دنیا کی سب سے بہترین چیز قرار دیا ہے، سب سے بہترین چیز۔ تو دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جائے اور نکاح وقت پر کیا جائے۔ آج 26 سال کی عمر ہو گئی بچے کی، بولتے ابھی تو بچہ ہی ہے۔ ابھی کیا بچہ ہی ہے بھی ہمارا، 26 سال 25 سال وہ چھوٹا سا ہی ابھی۔ بچی ہماری 22 23 24 25 سال کی، ابھی کیا عمر ہوئی ہے؟ کوئی شادی کی عمر ہے؟ معاملہ جب نکل جاتا ہے تب آدمی گردن سر اٹھانے کے قابل نہیں بچتا۔ اسی لیے شریعت کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت اگر تمہارے پاس طاقت ہے، تم بچے کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو، اس کی ضرورت کو پوری کر سکتے ہو، تم نکاح کر لو۔ شریعت یہ حکم دے رہی ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نکاح کرنے کے بعد تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہو جائے گی، پھر تم کبھی نکڑ پر کھڑے ہو کے کسی اور کی ماں بہنوں کو تاکو گے نہیں، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا کون سا ایسا نوجوان ہوگا؟ تلاش کرنا پڑے گا، بیچارے کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے۔ اگر روزہ رکھو، بہت دیندار نوجوان ہے تو روزہ رکھے گا۔ آپشن شریعت نے دیا کہ وقت پر نکاح کرو۔ بچی مسئلہ یہ کہ ہم اپنی بچیوں سے نوکری کرا رہے ہیں، بچی کہیں جاب کر رہی ہے،
دل میں یہ چلا نکاح کر دیا، اللہ کی قسم یہ آمدنی کا ذریعہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ میرے بھائیوں کبھی یہ نہیں سوچنا فوراً سے نکاح کر دو، یہ روزی روٹی کا مسئلہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، ضرور اللہ تبارک و تعالی اس مسئلے کو ضرور حل کرے گا۔ تو نکاح وقت پر کیا جائے اور نکاح آسان کیا جائے۔ کتنا مشکل نکاح ہے میرے بھائی، ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے اتنے رسومات ہیں، جہیز کے رسومات، بارات، اتنے ٹٹمہ ہیں، اتنے زیادہ، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ عام آدمی ہے، مجبور ہے، کئی طرح کے آئٹم اس کو کرنا پڑتے ہیں، یہ مجبوری ہے اس آدمی کی، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس استطاعت ہے، صرف دال گوشت بس ایک ہی چلے گا، دنیا بولے گی بولتی رہے۔ اور کون ایسا انسان ہے جس پر دنیا نہ بولے، بولے گی وہ۔ ہمیں کام کرنا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، جو ہمارے پاس استطاعت ہے۔ اور اگر اس باب میں جن کو اللہ نے دولت دی، اگر وہ شریعت کے مطابق نکاح کرنے لگے اپنی بچیوں کا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ غریب کہے گا دیکھو کیا کمی تھی، لیکن وہ بارات نہیں لے گیا، اس نے جہیز نہیں لیا، نہ دیا، ایک نمونہ ہو جاتا ہے۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ، ورنہ آج کا یہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے بہت بڑی نعمت، یہ کرنے لگے۔ ولیمہ ہے، آپ کے اندر طاقت ہے، ریاکاری سے بچتے ہوئے آپ پورے بوئیسر ابد نگر کہیں سب کو کھلا دیجئے اگر طاقت ہے تو، لیکن نکاح کو شریعت کہتی آسان کیجئے۔ رسول کے دور میں نکاح کتنا آسان تھا۔ صحیح بخاری کا واقعہ کتاب النکاح اٹھائیے، ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی اللہ کے نبی میں نے اپنی ذات کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے، اللہ کے نبی آپ مجھ سے شادی کر لیجئے۔ نبی اکرم نے ایک اچڑتی ہوئی نگاہ اس کے اوپر ڈالی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ صحابی رسول بغل میں بیٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس عورت کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ نبی پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم اپنی ہونے والی بیوی کو مہر میں کیا دو گے؟ اس نے اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہا جاؤ تلاش کرو لوہے کی ایک انگوٹھی کیوں نہ مل جائے۔ وہ صحابی جانتے کہ میرے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں، لیکن نبی کا حکم گئے تلاش کیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی لوہے کی ایک انگوٹھی بھی نہ مل سکی۔ مایوس بیٹھے، ذہن میں خیال آیا اللہ کے نبی میرے پاس ایک لنگی ایک تہبند ہے، اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اس کے 2 ٹکڑے کر دوں، ایک ٹکڑا اپنے ہونے والی بیوی کو دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا اے صحابی اگر 2 ٹکڑے کر دو گے ایک لنگی کے، نہ وہ تمہارے کام آئے گی اور نہ اس کے کام آئے گی۔ مایوس بیٹھے ہوئے نبی اکرم نے فرمایا اے صحابی یہ بتاؤ کیا تمہیں کچھ قرآن مجید یاد ہے؟ کہا ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا یہ صورتیں تم اپنے ہونے والی بیوی کو یاد کرا دینا، محمد الرسول اللہ اسی بس تمہارا نکاح اس سے کر دیتے ہیں۔ اتنا آسان نکاح تھا، لیکن آج ہم نے کتنا مشکل بنا دیا۔ آج ہم چاہتے سماج کی اصلاح ہو جائے، سماج سدھر جائے، زناکاری بے حیائی اس پر قدغن لگ جائے، یہ بند ہو جائے تو ہمیں نکاح آسان کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج بچیاں بوجھ بنتی جا رہی ہیں، بوجھ بن گئی بچیاں۔ جیسے جاہلیت میں تھا بیٹی پیدا ہو گئی وہ باپ اپنا چہرہ جھکا لیا کرتا تھا اور یہ پلان کرتا تھا کس طریقے سے اس کو دفن کر دیا جائے، زمین میں گاڑ دیا جائے۔ اور آج بھی وہی دور، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں،
پوچھتے کیا ہوا؟ بیٹی، چہرے پہ وہ خوشی غائب، بیٹا وہیں پہ اچھلنے لگے، کیا سے کیا ہو جائے گا تماشا، وہیں پر مٹھائی تقسیم ہاسپٹل کے باہر، ارے خوشی لہرانے لگی۔ اگر بچی کی بشارت ملی ختم، کیوں؟ جاہلیت میں یہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ فرمایا ان میں سے کسی کو یہ بشارت سنائی جاتی تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا اور اسی فراق میں رہتا، کیا کروں اس رسوائی سے، جان چھڑائی جائے، اس کو زندہ درگور کر دیا جائے، یہ کیا کیا جائے۔ آج بھی وہی حالات دھیرے دھیرے بنتے جا رہے ہیں، اور زندہ وہ لوگ اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، آج بھی معاملہ وہی دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ پتہ چلایا جاتا ہے بیٹا یا بیٹی، بتایا جاتا ہے بیٹی ہے، اس کو ساقط حمل کو ساقط کرا دیا جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ قیامت کا دن ہوگا، پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے سوال کیا جائے گا تمہارا کون سا جرم تھا جس کی بنیاد پر تم کو زندہ زمین میں کاٹ دیا گیا، دفنا دیا گیا، وہ بچیاں کیا کہیں گی میرے بھائیوں؟ ہمارا اور آپ کا گریبان پکڑیں گی۔ ایسے حالات ہم نے بنا دیے، آج کتنی بچیاں نکاح کو ترس رہی ہیں، لیکن کتنے نوجوان سوال نہیں ان سے نکاح کر لیں، دین بھی ہے بس ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ مسئلہ یہ آتا اللہ نے اس کو خوبصورتی نہیں دی، کوئی بھی اس کو قبول کرنے کے تیار نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی سچائی ہے۔ تو بھائیوں، نکاح کے سسٹم کو ہم آسان کریں، اس کے بعد ہم چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو جائے، کیا کریں؟ ہم علم حاصل کریں۔ علم نہیں ہوگا ہمارے پاس، کیا ہم لوگوں کو بتائیں گے؟ ورنہ وہی رسول اللہ کی حدیث فٹ ہو جائے گی۔ فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ صحیح بخاری کی روایت کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کر آئے، جگہ جگہ لے کر آئے۔ فرمایا ایک دور وہ آ جائے گا جب اللہ تبارک و تعالی علم کو، کتاب و سنت کے علم کو اٹھا لے گا۔ اے میرے صحابہ، ایسا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین سینے سے کھینچ کھینچ کر علم کو اٹھائے گا، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کتاب و سنت کے اچھے جانکار عالموں کو موت دے دے گا، ان کا انتقال ہو جائے گا، کوئی عالم نہیں بچے گا، لوگ جاہل کو اپنا امام بنا لیں گے، اس سے سوال کریں گے، علم نہ ہونے کی بنیاد پر وہ جواب دے گا، خود گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور علم کی بات آئی، بغیر قرآن اور حدیث سے جڑے ہوئے علم صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ورنہ آج ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ رمضان میں دیکھیے کیسے ٹائم نکال نکال کے آدمی آئے گا، ایک مہینہ وہ ٹیری پڑ گئی، پھر چلے گی رمضان تک۔ اتنا ہمارا مضبوط تعلق ہے قرآن کے ساتھ، اور یہ وہی چیز ہے نبی اکرم شکایت کریں گے اللہ سے، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے اللہ میری اس امت نے
قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، نہ اس کی تلاوت کرتی تھی، آئے اللہ نہ اس کے مطابق یہ زندگی گزارتی تھی، نہ اس کو اس نے دستوری حیات بنایا۔ یہ قرآن، یہ کتاب دستوری حیات زندگی کیسے گزاری جائے گی؟ قرآن پڑھتے چلے جاؤ اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کرتے چلے جاؤ۔ تو بھائیوں، قرآن کریم سے رشتہ مضبوط کریں۔ علم ہو گیا، قرآن کریم سے رشتہ مضبوط ہو گیا، علم ہمارے پاس آ گیا، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعوت دینا ہے لوگوں کو۔ کس کی دعوت دیں گے؟ سب سے پہلے ہم عقیدے کی دعوت دیں گے، توحید کی دعوت دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داعی بنا کر آپ یمن روانہ کر رہے ہیں، یمن بھیج رہے ہیں۔ فرمایا اے معاذ، تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا، ایک اللہ کی معرفت ان کے دلوں میں بٹھانا، اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانا۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ اور انسان بہت ہلکا سمجھتا ہے توحید کی دعوت۔ قرآن پڑھیے، پورا قرآن، کم ہی کوئی ایسا صفحہ ملے گا جہاں پر توحید کا ذکر نہ ہو۔ لیکن آدمی سوچتا ہے توحید، ہمیشہ یہ لوگ توحید پہ بات کیا کرتے ہیں۔ اتنا اہم علم، آپ رسول اللہ کی وہ حدیث یاد کرو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کو لائے گا، 99 رجسٹر، 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ اللہ کہے گا اے میرے بندے، یہ تیرے 99 رجسٹر ہیں، لمبائی جہاں تک نگاہ جائے گی وہ رجسٹر اتنے لمبے ہوں گے، سب گناہ سے بھرے ہوئے۔ اللہ کہے گا میرے بندے، یہ تمام کے تمام تیرے گناہ ہیں، کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ کہے گا اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کوئی عذر ہو تو بیان کر، کہے گا کوئی عذر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک کارڈ میں لکھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے بندے، آج کا وہ دن ہے کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا۔ یعنی مکمل عدل اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا اس دن۔ تو اللہ کہے گا تیری ایک نیکی ہے، ترازو کے ایک پاڑے پر رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ 99 رجسٹر جیسے ہی اس بطاقہ اس کارڈ کو رکھا، وہ پڑا نیچے اور گناہوں کے پڑا اوپر اٹھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ مقام ہے توحید کا۔ اور فرعون کے جو جادوگر تھے ان کا واقعہ پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر، جب تک توحید ان کے اندر نہیں آئی، ایک اللہ پر ایمان نہیں آیا، مقابلہ کے لیے بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، دعوت دی، کہا جادوگر ہیں، معجزے دکھلائے، کہا پکا جادوگر ہے، کہا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ ہوا، بہت گڑ گڑا رہے تھے جادوگر کہ جیت تو ہم لوگ جائیں گے، اس فن کے ہم لوگ ماہر ہیں، کون کس میں طاقت ہے ہم سے مقابلہ کریں، ایسا کرو انعام میں کیا ملے گا۔ فرعون بار بار کہہ رہا ہے کہ انعام کی بات کرتے ہو، ارے تم کو ہم رائٹ ہینڈ بنا لیں گے، اپنا خاص و خاص تم کو بنا لیں گے، تم یہ بات کر رہے ہو انعام کیا ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم دکھاؤ گے جادو پہلے کہ ہم دکھائیں؟ کہا پہلے تم ہی دکھا دو۔ دکھایا جادو، سارے سانپ اژدھے رینگ رہے، گھبرا گئے، کتنی ڈر۔ اللہ نے وحی کیا موسیٰ ڈرو نہیں، اپنا یہ عصا ہے زمین پہ رکھ دو۔ جیسے ہی رکھے
تمام سانپوں کو نگل گیا. جو ماہر فن ہوتا جانتا ہے. کہنے لگے قالو آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہ جملہ سنا فرعون نے، کہا ایسا لگتا ہے یہ تمہارا گرو تھا، یہ تمہارا استاد تھا. سنو، اگر تم توحید سے نہیں پھرے، ایمان سے نہیں پھرے، تو ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے. غور کیجئے، لمحہ پہلے یہ ایمان لائے، کہا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے، ایک ہاتھ ایک پیر مخالف سمتوں سے کاٹیں گے. کہنے لگے لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، کوئی حرج نہیں، تم کیا کر سکتے ہو، جو کرنا ہو اسی دنیا میں کر سکتے ہو. یہ ایمان ہمارے اندر آ گیا، یہ توحید ہمارے اندر آ گئی، یہ توحید ہمارے اندر سے نہیں نکل سکتی. اتنی اہمیت ہے توحید کی، ہم نے بہت ہلکا سمجھ رکھا ہے. تو توحید، سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جائے. توحید کے بعد مسئلہ آتا ہے نماز کا. نماز دیکھ لیجئے ماشاءاللہ، ہر جگہ بیچارے جو امام ہیں بولتے بولتے پریشان ہیں. میں تو دیکھتا رہتا ہوں، بیچارے امام سے باتیں بھی کرتا رہتا ہوں. کوئی فجر کا بیچارہ رونا رو رہا ہے، کوئی 5 وقت نماز لے کر رونا رو رہا ہے. حالات ویسے ہی ہیں. آپ بولیے، پوری قرآن اور حدیث سے مدلل تقریر کیجئے، کوئی اثر نہیں. اگر آیا تو جمعہ کا دن ہوگا، وہ جمعہ کے بعد اثر میں آ جائیں گے، مغرب ختم، پھر اتنا اثر آتا ہے. تو بھائیو، نماز کی اتنی اہمیت اور ہم اتنا غفلت اس سے برت رہے ہیں. نماز جو انسان نہیں پڑھتا اس کی زندگی میں اللہ کی قسم کوئی خیر نہیں، کوئی بھی بھلائی اس کی زندگی میں نہیں جو نماز سے دور ہے. اور نماز ایسا نہیں کہ جب دکان جو گراہک آ رہے ہیں، کسٹمر آ رہے ہیں، بند ابھی آ رہے ہیں تو ابھی چلو لیٹ بھی کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مومنوں پر وقت مقرر میں فرض کی گئی ہے. یعنی وقت مقرر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو جماعت کے ساتھ اول وقت میں فرض کی ہے، اس کی پابندی ہم کو کرنا ہے. غور کرو، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں. جنتی بالا خانوں سے سوال کر رہے ہوں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیو تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر چلی آئی؟ دنیا میں بڑا رسوخ تھا تمہارا، اے جہنمیو دنیا میں تم سیٹ تھے، آگے پیچھے لوگ گھومتے تھے، تمہارے لگے رہتے تھے چمچ لوگ. کہاں چلا گیا وہ رتبہ؟ تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ او فلاں سیٹ تم جہنم میں کیسے چلے آئے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہے گے ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے. اتنی اہمیت ہے نماز کی. نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز سے بہت دور تھے، اور یہی چیز ہم کو جہنم میں لے کر چلی آئی. اور فضیلت، صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ تو بار بار سنتے رہتے ہیں. فرمایا رأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. فرمایا اے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں، دروازے کے پاس ایک ندی گزری ہے، ایک نہر ہے، دن رات میں 5 مرتبہ اس میں غسل فرماتا ہے. اے میرے صحابہ یہ بتاؤ 5 مرتبہ روزانہ اسی نہر میں وہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم میں معمولی سا بھی میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 5 مرتبہ دن رات میں نہاتا ہے، کہاں سے میل گندگی کہاں رہے گی؟
آپ نے فرمایا میرے صحابہ یہی مثال ہے 5 وقت کی نماز جو انسان پڑھتا ہے ایسے ہی گناہوں سے پاک ہو جاتا